بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے افتتاح کا ترجمہ۔ اے معبود، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور شکنجہ و عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے، اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، بس اے سننے والے اپنی تعریف سن، اور اے مہربان میری دعا قبول فرما، اور اے بخشنے والے میری خطا معاف کر دے۔ بس اے میرے معبود، کتنی ہی مصیبتوں کو تو نے دور کیا، اور کتنے ہی اندیشوں کو ہٹایا، اور خطاؤں سے درگزر کیے، اور رحمت کو عام کیا، اور بلاؤں کے گھیروں کو توڑا اور رہائی دی۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ ہی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو۔ اس کی بڑائی بیان کرو، بہت بڑائی۔ حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی تمام خوبیاں اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں، نہ اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی آفرینش میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کی بڑائی میں کوئی اس جیسا نہیں۔ حمد صرف اللہ کے لیے ہے کہ جس کا حکم اور حمد خلق میں آشکار ہے، اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے، بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ وہی ہے جس کے خزانے نہ کم ہوتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش اور سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا، جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے۔ وہ نعمت میرے لیے بہت بڑی ہے، اور تیرے لیے اس کا دینا بہت آسان ہے۔ اے معبود، بے شک تیرا میرے گناہ کو معاف کرنا اور میری خطا سے تیری درگزر، میرے ستم سے تیری چشم پوشی، اور میرے برے عمل کی پردہ پوشی، اور بہت سے میرے جرائم پر تیری بردباری ہے، جبکہ ان میں سے بعض بھول کر اور بعض میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں۔ تب بھی اس سے مجھے طمع ہوئی ہے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا میں حقدار نہیں، چنانچہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دی، اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، اور اپنی قبولیت کی پہچان کرائی۔ بس اب میں باامن ہو کر تجھے پکارتا ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، الفت سے، نہ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے، اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے میں تیری بارگاہ میں آیا۔ بس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں بے وجہ نادانی تجھ سے شکوہ کروں گا، اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری کی حامل۔ بس میں نے تیرے سوا کوئی مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست بندے پر مہربان و صابر ہو۔ اے پروردگارا، تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے خفگی کرتا ہوں، اور تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے، میں بے رخی کرتا ہوں، جیسے کہ میرا تجھ پر کوئی احسان رہا ہو۔ تو بھی میرا یہ طرز عمل
تجھے مجھ پر رحمت فرمانے اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کے ساتھ فضل و احسان کرنے سے باز نہیں رکھتا۔ بس اپنے اس نادان بندے پر رحم کر اور اس پر اپنے فضل و احسان سے سخاوت فرما، بے شک تو بہت دینے والا اور سخی ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سلطنت کا مالک، کشتی کو رواں کرنے والا، ہواؤں کو قابو رکھنے والا، صبح کو روشن کرنے والا، روز قیامت میں جزا دینے والا، جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے، اور حمد ہے اس اللہ کی جو قوت کے باوجود معاف کرتا ہے، اور حمد ہے اس اللہ کی جو حالت غضب میں بھی بڑا بردبار ہے، اور وہ جو چاہے اسے کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، روزی کشادہ کرنے والا، صبح کو روشنی بخشنے والا، صاحب جلالت و کرم اور فضل و نعمت کا مالک ہے، جو ایسا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا قریب ہے کہ سرگوشی کو بھی جانتا ہے۔ وہ مبارک اور برتر ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کا ہمسر نہیں، جو اس سے جھگڑا کرے، نہ کوئی اس جیسا ہے کہ اس کا ہم شکل ہو، نہ کوئی اس کا مددگار و ہمکار ہے۔ وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب ہے، اور سبھی عظمت والے اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے اور میری برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو بھی مجھے بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے کہ جن کا بدلہ میں اسے نہیں دیتا۔ بس اس نے مجھ پر کتنی ہی خوشگوار عنایتیں اور بخششیں کی ہیں، کتنی ہی خطرناک آفتوں سے مجھے بچا لیا ہے، کئی حیرت انگیز خوشیاں مجھے دکھائی ہیں۔ بس ان پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور لگاتار اس کا نام لیتا ہوں۔ حمد ہے اللہ کی جس کا پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کا در رحمت بند نہیں ہوتا، اس کا سائل خالی نہیں جاتا، اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ حمد ہے اس اللہ کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، لوگوں کے دبائے ہوا کو ابھارتا ہے، اور بڑا بننے والوں کو نیچا دکھاتا ہے، بادشاہوں کو تباہ کرتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ وہ دھسیوں کا زور توڑنے والا، ظالموں کو برباد کرنے والا، فریادیوں کو پہنچنے والا اور بے انصافوں کو سزا دینے والا ہے۔ وہ داد خواہوں کا دادرس، حاجات طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ اور مومنین کی ٹیک ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں، زمین اور اس کے آباد کار دہل جاتے ہیں، اور سمندر لرزتے ہیں اور وہ جو ان کے پانیوں میں تیرتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ راہ ہدایت دکھائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ حمد ہے اس اللہ کی جو خلق کرتا ہے اور وہ مخلوق نہیں، وہ رزق دیتا ہے اور وہ مرزوق نہیں، وہ کھانا کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں، وہ زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے ہیں، تیرے رسول، تیرے امانت دار، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب اور تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تیرے پسندیدہ ہیں، تیرے راز کے پاسدار اور تیرے پیغاموں کے پہنچانے والے ہیں۔ ان پر رحمت کر، بہترین، نیکو ترین، زیبا ترین، کامل ترین، رویدہ ترین، پاکیزہ ترین، شفاف ترین، روشن ترین رحمت کر۔
اور تو نے جو بہت رحمت کی، برکت دی، نوازش کی، مہربانی کی اور درود بھیجا اپنے بندوں میں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے برگزیدوں میں سے کسی ایک پر، اور جو تیرے ہاں بزرگی والے ہیں تیری مخلوق میں سے۔ اے معبود، امیر المومنین علی علیہ السلام پر رحمت فرما، جو جہانوں کے پروردگار کے رسول کے وسیع ہے، تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے رسول کے بھائی، تیری مخلوق پر تیری حجت، تیری بہت بڑی نشانی اور نبع عظیم ہے، اور صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر رحمت فرما، جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور نبی رحمت کے دو نواسوں اور ہدایت والے دو آئمہ حسن اور حسین علیہم السلام پر رحمت فرما، جو جنت کے جوانوں کے سید و سردار ہیں، اور مسلمانوں کے آئمہ علیہم السلام پر رحمت نازل فرما کہ وہ علی زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد التقی الجواد، علی النقی الہادی، حسن العسکری، اور بہترین سپوت ہادی المہدی علیہم السلام ہیں، جو تیرے بندوں پر تیری حجتیں اور تیرے شہروں میں تیرے امین ہیں، ان پر رحمت فرما، بہت بہت بے نہایت رحمت فرما۔ اے معبود، اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائم، امیدگاہ، عادل اور منتظر ہے، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے، اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے، اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے، کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا۔ اے معبود، اسے معزز فرما اور اس کے ذریعے مجھے عزت دے، اس کی مدد کر اور اس کے ذریعے میری مدد فرما، اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے اور اسے اپنی طرف سے قوت والا مددگار عطا فرما۔ اے معبود، اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود، ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت دے۔ اے معبود، جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق دے، اور جس سے ہم قاصر رہے ہیں اس تک پہنچا دے۔ اے معبود، اس کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دیں، اس کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ان کے ذریعے ہماری پریشانی دور فرما، اور اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت سے تبدیل کر دے اور ذلت کو عزت میں بدل دے۔ اس کے ذریعے ہمیں نادار سے تونگر بنا دے، اور اس کے ذریعے ہمارے قرض ادا کر دے، اور اس کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما دے، اور اس کے ذریعے ہماری حاجتیں پوری کر دے، اور اس کے ذریعے تنگی کو آسانی میں بدل دے، اور اس کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر دے، اور اس کے ذریعے ہمارے قیدیوں کو رہائی دے دے، اور اس کے ذریعے ہماری حاجتیں برلا، اور اس کے ذریعے ہمارے وعدے نبھا دے، اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما، اور اس کے ذریعے ہمارے سوال پورے کر دے، اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما، اور ہمیں ہماری درخواست سے زیادہ عطا کر دے۔ اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین، اور اے سب سے زیادہ ادا کرنے والے، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینے کو مٹا دے۔ جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما۔ بے شک
تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے سچے خدا، ایسا ہی ہو۔ اے معبود، ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی کے اٹھ جانے کی، کہ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی، اور شاکی ہیں دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت تعداد اور فتنوں کی سختی اور حوادث زمانہ کی یلغار کی شکایت کرتے ہیں۔ پس محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری مدد فرما، ان پر فتح کے ساتھ اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے، نصرت سے عزت عطا کر، حق کے غلبے کا اظہار فرما، ایسی رحمت فرما جو ہم پر سایہ کرے، اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے۔ رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔